بغیر اجازت گھاس کھانے پر سرگودا کے ایک شہری نے ایک بھینس کی زبان کاٹ دی۔ وہ بھینس منہ سے سرخ خون نکالتی، بل بلاتی، روتی اور دکھ کا مینار پڑے وہاں پر کھڑے رہی۔ اس سے قبل سندھ کے ایک وڈیرے نے ایک اونٹنی کا پیر کاٹ دیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی اس وجہ پر کہ وہ اس کے کھیت میں گھس گئی تھی اور اس نے چنے کے چند ٹکڑے یا چند پودے کھا لیے تھے۔ یاد رہے، یہ دونوں کارنامے سر انجام دینے والے مسلمان تھے اور امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اس نبی کی امت تھے کہ جس نبی نے اس واشی کو معاف کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا۔ وہ حضرت حمزہ جس کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اتنا روتا پھر آپ کو کبھی نہ دیکھا گیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ان دونوں واقعات سے قبل ڈیرہ غازی خان میں ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں نامعلوم افراد نے ایک بزرگ شہری کی آنکھیں نکال دی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس بزرگ کی تصویر آپ کی سکرین پر اس وقت چل رہی ہے۔ حضور والا ان واقعات کے بعد میں کیسے کسی غیر مسلم کو یہ یقین دلاؤں گا، اسے مطمئن کروں گا کہ تمہارا مذہب جھوٹا ہے اور میرا مذہب سچا ہے۔ آج پاکستان کا ہر شہری کشمیر، برما اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آنسو بہاتا ہے، ان کے لیے روتا ہے، ان کے لیے افسوس کا اظہار کرتا ہے، لیکن اسی شہری کے ہمسائے میں ایک گھر ایسا بھی آتا ہے جس میں 3 دن سے فاقہ ہے لیکن اس سے وہ گھر نظر نہیں آتا۔ دوستو، جتنا ہم ظاہری مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، کاش کہ ہم مجھ سے آدھا بھی عملی مسلمان بننے کی کوشش کرتے تو ہمارا معاشرہ آج جنت بن چکا ہوتا۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے، افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سرکاری کلرک بھی بھرتی ہو جائے تو وہ دوسروں کے لیے فرعون بن جاتا ہے۔ اور افسوس کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان جیسے بڑے کافر کو معاف کر دیا تھا، واشی جیسے بڑے کافر جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تھا، اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ قوم جس کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود، حضرت عمر فاروق کی مثال موجود، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثالیں موجود ہوں، وہ امت بھی اس طرح کے کارنامے سر انجام دے، اس طرح کے واقعات سرزد کرے تو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔